نقصان ہے۔ وہی بات قرآن نے کہی ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور سچوں کے پاس بیٹھو، سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ لیکن آج حالات یہاں بد سے بدتر نظر آتے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ آج اللہ والے کا عرس ہم لوگ مناتے ہیں، لیکن آپ سنیے گا ان بزرگوں کی تاریخ کیا رہی، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو عروج عطا کرنے کے لیے، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس طرح سے محنتیں کی ہے، مشقتیں کی ہے۔ آپ اس گاؤں کے رہنے والے ہو، گاؤں میں پیدا ہوئے ہو اور یہیں پر انتقال ہو جائے گا، یہیں کے قبرستان میں تم کو دفن کر دیا جائے گا۔ ارے انسان کی مٹی جہاں سے اٹھائی گئی وہیں اس کی لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب میں انتقال کیا تو سمجھ لو اگر وہ وہاں دفن ہوا تو اس کا خمیر وہی کی مٹی سے تیار تھا، اس لیے اس کو وہاں دفن کر دیا گیا ہے۔ تو جس کا خمیر جہاں کی مٹی سے تیار ہے وہیں اس کو دفن کیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا آپ۔ تو اے مسلمانوں، اب اللہ والوں کی زندگی کو دیکھو، یہ اسلام جو آپ تک پہنچا ہے، یہ قرآن کی تعلیم جو آپ کے گھروں میں پہنچی ہے، آپ کے بچوں تک پہنچی ہے۔ آج مسجد میں امام صاحب اذان پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، آج جگہ جگہ مساجدیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ جلسے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے، توحید کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، رسول کی رسالت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ عرب کی زمین سے وہ اسلام نکلا تھا، ہمارے آقا مکے کی زمین پر پیدا ہوئے، لیکن یہ اسلام آج پوری دنیا کے اندر ہے۔ آخر یہ پھیلا کیسے ہے، آخر یہ لوگوں تک پہنچا کیسے ہے؟ تو سمجھ لو آپ، آج تو تم دنیا کے کام میں لگے رہتے ہو، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے در کو چھوڑ دیا، وہ ہجرت کر کے دوسرے ملک چلے گئے، وہاں اسلام کی صداقت کو بیان کرتے رہے، اسلام کی حقانیت کو بیان کرتے رہے۔ آپ دیکھیے گا صدیق اکبر کی تاریخ پڑھے آپ، حضرت صدیق اکبر مکہ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن جب اسلام کو پھیلانے کی بات آئی، جب اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی بات آئی، مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے جاتے ہیں، آقا کریم کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں، ہمارے آقا کے ساتھ چلتے ہیں، اور عشق دیکھیں حضرت صدیق اکبر کا۔ آپ دیکھیں یہ وہ صدیق اکبر ہے، یہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں اگر سب سے افضل بشر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ ہجرت کی رات ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، مکے کے کافر تعاقب کر رہے ہیں، حضرت صدیق اکبر ہمارے نبی کے کبھی آگے چلتے ہیں، آقا کریم کے کبھی پیچھے چلتے ہیں، آقا کریم کے کبھی دائیں چلا کرتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کبھی بائیں آتے ہیں، یعنی کہ چکر لگا رہے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آقا میں اس خطرے میں ہوں اور میں اس خوف میں ہوں کہ کہیں کوئی کافر کا تیر آپ کی جانب نہ آئے، اگر وہ آئے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے لگے، آپ کو نقصان نہ دے، اس لیے میں آپ کے دائیں بائیں چل رہا ہوں۔ آپ دیکھیں غار سور کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا آقا پہلے میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں کوئی موذی جانور نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر غار سور کے اندر جاتے ہیں، تمام صفائی کر دیتے ہیں، جو سوراخ ہے انہیں بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک سوراخ ہے اسے بند کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کو میسر نہ آئی۔ آقا کریم اندر تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر نے آقا کریم کے سر اقدس کو اپنے زانووں پہ رکھ لیا اور وہ ایک سوراخ جو باقی تھا وہاں اپنی ایڑی کو لگا دیا۔ اب صدیق اکبر حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ آج عشق کی کھیتی مکمل طریقے سے سیراب ہو رہی ہے کہ آج صدیق اکبر ہیں اور آقا کی ذات ہے، کوئی اور وہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ سانپ تھا اسی غار کے اندر، اب وہ سانپ بھی نکلنا چاہتا ہے، وہ بھی حضور کے دیدار کا متمنی ہے، وہ بھی ہمارے آقا کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جس دروازے پہ گیا وہ تمام دروازے بند پاتا ہے، لیکن جہاں حضرت صدیق اکبر کی ایڑی تھی اس نے سانپ نے سوچ لیا میں اپنی طاقت کا استعمال اگر کہیں کر سکتا ہوں تو یہی کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی میں کاٹ لیا، جب کاٹ لیا ہے زہر اثر کر جاتا ہے، پورے شریر میں دوڑ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں لیکن آقا کو اٹھاتے نہیں ہیں، آنسو آنکھوں سے نکل گئے، وہی آنسو جو قطرہ تھا آقا کی رخسار پہ گر جاتا ہے۔ میرے آقا نے آنکھیں کھول دی اور ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا بات ہے، آخر کار کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ تو حضرت
حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آقا کوئی جانور ہے جو مجھے کاٹ رہا ہے. آقا نے فرمایا ایڑی ہٹا لو. اے صدیق وہ سانپ ہے, وہ ہمارا عاشق ہے, وہ ہمارے دیدار کا متمنی ہے, وہ باہر آ جاتا ہے. میرے آقا نے سانپ سے ارشاد فرمایا اے سانپ تو نے میرے دوست کو کیوں کاٹا؟ تو سانپ نے عرض کیا حضور کئی سو سال سے میں اس غار کے اندر تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہوں. میں اس راستے کو حضرت عیسیٰ سے پوچھ کے آیا تھا کہ راہ مدینہ کدھر ہے, راہ مکہ کدھر ہے. میں اس غار میں کئی سو سال سے انتظار کر رہا تھا کہ محمد عربی آئیں گے, میں ان کا دیدار کروں گا. آج جب دیدار کا وقت آ جاتا ہے تمام دروازے بند پاتا ہوں. جہاں میری طاقت چل سکتی تھی میں نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ان کی ایڑی میں مجبوراً میں نے کاٹ لیا. سیراب ہو گیا آقا کے دیدار سے سانپ. آپ اندازہ لگائیے گا یہ ایسے رسول ہیں, صرف انسانوں کے رسول نہیں ہیں بلکہ یہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ. آپ دیکھیں یہ حضور سے عشق کا معاملہ ہے. حضرت صدیق اکبر نے اسلام کی بقا کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا. رئیس مکہ کہلاتے تھے, امیر تھے وہ مکے کے, بہت بڑے تاجر کہلاتے تھے. اپنی تجارت کو چھوڑ دیا اور ہجرت کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر نے کس طرح اسلام کو پھیلایا ہے, لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ اسلام ایسے ہم تک نہیں پہنچا. اے مسلمانوں, جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا, آقا نے دنیا سے پردہ کیا, تو مخالفین نے کیا کہا؟ جیسے کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں اسلام مٹ جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا, اسلام کے اوپر خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں یا آپ میڈیا کو دیکھیں, ہماری نیشنل میڈیا ہو, روز اسلام اسلام کرتے ہیں. کبھی مسجد کا معاملہ ہے, کبھی بابری کا معاملہ ہے, کبھی قرآن کا معاملہ ہے, کبھی طلاق کا معاملہ ہے. ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا. مخالفین جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسلام کے نام پر ہی جیتی ہیں. ارے کوئی پنپنا چاہتا ہے تو وہ اسلام کا نام لیتا ہے, کوئی چمکنا چاہتا ہے وہ اسلام پر فبدیہ کسا کرتا ہے, پیغمبر اعظم کی ذات پر انگشت نمائی کیا کرتا ہے. لیکن یہ میرے نبی کی ذات ہے جسے کوئی نہیں جانتا, وہ ہمارے آقا کے صدقے میں جانا بھی جاتا ہے اور پہچانا بھی جاتا ہے. وہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں اور وہ بیگانوں کو بھی عطا کر دیا کرتے ہیں. یہ رسول پاک کی ذات ہے. لیکن جب حضور نے ظاہری پردہ فرمایا, دنیا والوں نے کیا کہا, مخالفین نے کیا کہا, مکے کے یہودیوں نے کیا کہا, مدینے کے یہودیوں نے کیا کہا, دنیا کے دشمنوں نے کہا اب اسلام مٹ جائے گا, اب اسلام ختم ہو جائے گا, اب قرآن کا پیغام آگے نہیں بڑھ پائے گا. اب حضور کا پردہ کرنا تھا تو کوئی کہنے لگا میں نبی ہوں. معاذ اللہ بہت سے لوگ اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. کوئی اٹھا اس نے کہا زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے, کسی نے کہا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے. اب خلافت کا عہدہ کسے عطا کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے خلافت کے عہدے کو سنبھال لیا. لیکن آپ دیکھیں صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں, لوگ نماز کا انکار کر رہے ہیں, لوگ روزے کا انکار کر رہے ہیں, لوگ اعلان نبوت معاذ اللہ کر رہے ہیں, تو صدیق اکبر نے اپنی تلوار کو نکال لیا اور یہ اعلان کر دیا دنیا والوں کے لیے, اے دنیا والوں یہ یاد رکھ لو, ہم نے جب اسلام پھیلایا ہمیں گالیاں دی, ہم نے برداشت کر لیا, راستے میں کانٹے بچھائے ہم اس سے گزر کے دعائیں دیتے چلے گئے. جب اسلام کے پھیلانے کی بات آئی ہم نے تمام گالیوں کو سنا, پریشانیوں کو برداشت کیا, مصائب کا سامنا کیا, ہم نے اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. یہ تمام باتیں ہم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے صحیح ہے, لیکن یہ یاد رکھ لو اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی بات کرے گا, اگر کوئی قرآن کے آئین کو ختم کرنے کی بات کرے گا, اگر کوئی نماز کا انکار کرے گا, اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے منع کرے گا, تو یہ یاد رکھ لو صدیق اکبر کی یہ تلوار اس سے انتقام لے گی. کیونکہ دنیا کے اندر یہ بات نوٹ کر لو کہ ہمارا اسلام پھیلانے کا طریقہ اور ہے اور اسلام بچانے کا طریقہ اور ہے.